فرمائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ایک مرتبہ توبہ کرنے کی دیر ہے، میرے دربار میں آ کے معافی مانگنے کی دیر ہے۔ بعضوں پر تو بعض گناہگاروں پر، بعض رسیا خطا کاروں پر میرا اتنا کرم ہوتا ہے، اتنی شفقت فرماتا ہوں، کبھی کبھی میری رحمت کا دریا موج میں آ جاتا ہے، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر ہی بدل دیتا ہوں۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری پر، استقامت پر اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج امت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری، سچا غلام بننے کو تیار ہو جائے تو پروردگار عالم بار بار اعلان کر رہا ہے، اگر تم میرے نبی کی تابعداری کرو گے، وقت کے پیغمبر کی تابعداری کرو گے، زمین پر رہو گے، ہوگا وہ کچھ جو تمہاری مرضی ہوگی، آسمان پر وہی فیصلہ ہوگا۔ اے ابن آدم، اگر میری چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، تیری چاہت سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مال کی دوڑ نے ہمیں اتنا آگے کر دیا، اتنا مصروف کر دیا کہ مال کے پیچھے مکان بھول گئے، مکان میں بسنے والوں کو بھول گئے۔ ابھی بچے کا پیمپر اترا کوئی نہیں، ابھی اسے پیشاب پخانہ دھونا نہیں آتا، 5 کلو کا بیگ اس کے کندھے پر لاد کر، اس کی کمر پر لاد کر اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو ماں 2 بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، وہ ماں کیسے امید رکھتی ہے کہ 5000 تنخواہ لینے والی ٹیچر 30 بچوں کو سنبھال کے دکھائے گی؟ جو ماں 2 بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی، وہ کلاس روم کے اندر 4000 لینے والی ٹیچر، 5000 لینے والی مس، اس سے کیسی امید رکھتی ہے کہ 30 بچوں کی یہ پرورش کرے گی؟ وہ تو سارا دن اس پریشانی میں رہے گی، ہائے میری تنخواہ کب بڑھے گی، وہ سارا دن اس پریشانی کے اندر رہے گی، ہائے اس سے اچھا کوئی اکیڈمی مل جائے، اس سے اچھا مجھے کوئی اسکول مل جائے تاکہ مجھے تنخواہ زیادہ ملے اور وہاں جا کے میں بچوں کی تربیت صحیح کر سکوں۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ نظر ڈالو۔ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اللہ اکبر 1991 کے بیان میں فرما رہے تھے، فرمایا تم نے گانا اتنا عام کر دیا، صحابہ پر تبرہ اتنا عام کر دیا، آنے والا وقت آئے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہاری اولاد تمہارا کہنا نہیں مانے گی۔ 1991 کا بیان میرے پاس موجود ہے۔ امیر شریعت کے صاحبزادے نے فرمایا تھا، عطا اللہ شاہ بخاری کے صاحبزادے نے فرمایا تھا، او لوگو تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ گے، تمہارے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، وہی ہو رہا ہے، اولاد فرما بردار کوئی نہیں۔ میں آپ سب کی بات نہیں کرتا، جتنے سارے حضرات یہاں بیٹھے ہو ان میں اکثریت، میں 80% ذمہ داری سے قسم اٹھا کے بات کر سکتا ہوں، 80% کے ماں باپ یہ کہیں گے ہماری اولاد ہمارے کہنے میں کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جب پرورش کی، جب ضرورت تھی، تربیت کی ضرورت تھی، ہمیں مال کی پڑی ہوئی تھی، آج اولاد کی ضرورت ہے، اولاد بھی مال کا تقاضا کر رہی ہے۔ باپ بیٹے کا پیار نہیں چاہتا، بیٹا باپ کا پیار نہیں چاہتا، ماں بیٹی سے ناراض ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جو دین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کے گئے تھے، جو زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کے گئے تھے، پیر محل والوں بتاؤ، پوری دنیا کے مسلمانوں بتاؤ، وہ زندگی میں کس گھر کے اندر جا کے کہاں تلاش کروں؟ مجھے وہ زندگی کسی گھر کے اندر ملتی کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو 2 سگے بھائی ایک برتن میں کھانے کو تیار کوئی نہیں۔ گالی کا جواب گالی سے دیں گے، مار کا جواب مار سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جب تک دگا نہ لگا دیں، جب تک کسی کا توا نہ لگا دیں، جب تک کسی کو ذلیل نہ کر دیں، اس سے پہلے لوگ ہمدردی نہیں کرتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا وہ حدیث مبارک یاد کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا طاقت کے باوجود اگر کوئی کسی کو اپنا حق معاف کر دے، اگر اس کی عزت کے اندر کمی آ جائے، میدان معاشر میں اللہ کے دربار میں سے میرے سے آ کے عزت لے لینا۔ کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔
تھانے جانے کی طاقت ہے، عدالت میں جانے کی طاقت ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت ہے، مارنے کی طاقت ہے، پھر بھی اپنے غصے کو پی جائے گا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے علماء اکرام سے سنا، رحمت والے نبی نے فرمایا حقدار جو اپنا حق کسی کو حق لینا بھی جانتا ہو اور لینے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی اپنا حق معاف کر دے، قیامت کے دن ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اس آدمی کو تلاش کروں گا، جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے اپنے حوض کوثر پہ لے کے جاؤں گا، پھر اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر میں اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ آج میرے عزیزوں سارے سر تو ہلا رہے ہیں میرے سمیت، سارے کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اندر کا پاپی دل جو ہے وہ ماننے کو تیاری کوئی نہیں ہے۔ کیا میرے عزیزوں، وہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی حضور کی خدمت میں آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ کملی والے جب آپ کی صحبت میں آ کے بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اس وقت اللہ بھی یاد ہے، آپ کے چہرے سے نگاہ ہٹانے کو دل ہی نہیں کرتا، آپ سے دور ہونے کو دل ہی نہیں کرتا، جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں، کملی والے نہ اللہ یاد نہ رسول یاد، اپنے بچوں میں لگ گئے، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار بھرا دلاسا دیا اور فرمایا حنظلہ گاہے گاہے یہ فطرت ہے، یہ فطرت انسانیت ہے، حنظلہ گاہے گاہے بس اللہ کو یاد کرنا نہ چھوڑنا، میرے طریقوں سے پیچھے نہ ہٹنا، کامیاب آدمی وہی ہوگا، قیامت تک آنے والوں کو پیغام دے دو، کامیاب آدمی وہی ہوگا جو اللہ کے پاس پہنچنے میں میرے طریقے پہ چلے گا، اگر میرے طریقے سے روگردانی کرے گا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور قبر کے اندر سے قیامت کے دن رسوا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو آج کے پروگرام میں میرے عزیزوں میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اپنے گھروں پر توجہ دو، فجر کی نماز سے گھر سے نکلے اور ناشتہ بھی ریڈی پر، ناشتہ بھی دکان پر، دوپہر کا کھانا بھی دکان پر، شام کی چائے بھی دکان پر، رات کا کھانا بھی دکان پر، بچوں کو سوتا چھوڑ کے آئے تھے، بچوں کو سوتا چھوڑ کے گئے تھے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون تربیت کرے گا؟ کیا 200 روپے اسکول کے اندر فیس لینے والا تربیت کرے گا؟ وہ تو آپ کو کہے گا یونیفارم پہن کے آؤ، کپڑے اجلے پہن کے آؤ، وہ تو آپ کو کہے گا سبق یاد کر کے آؤ، پین لے کے آؤ، نیا کاغذ لے کے آؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے گھر کے اندر جو ماں کی گود کا پہلا مدرسہ تھا، وہ مدرسے کو پتہ نہیں کس نے تالا لگا دیا اور چابی پتہ نہیں کون سے دریا کے اندر پھینک دی۔ آج بڑی بڑی نئی ادارے کھل رہے ہیں، بڑی بڑی اکیڈمیاں کھل رہی ہیں، لیکن ماں کی گود والا مدرسہ آج کوئی نہیں کھل رہا ہے۔ اولاد کا حق تھا ماں سینے سے لگا کے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، حولین کاملین۔ آج تو لیڈی ڈاکٹر ایمان نہیں پڑتی، کہتی ہے فلانا ڈبہ لگا دو، فلانے دودھ کا ڈبہ لگا دو، اس پہ انرجی آئے گی، اس پہ طاقت آئے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، آؤ میں تمہیں گھر کے اندر لے چلو، جس گھر کے اندر جھولی، جس گھر کے اندر گود سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے اور گود کے اندر جھولا جھولنے والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کسی ڈبے کا دودھ نہیں پیا میرے عزیزوں، کوئی کیمل کا والا دودھ نہیں پیا، بلکہ ماں کی چھاتی سے فیض لیا۔ اللہ اکبر، اس دودھ کا اتنا فیض تھا، آنے والے وقتوں میں کسی نے قرآن منبر پر سنایا، کسی نے قرآن مصلی پہ سنایا، حسین قربان جاؤں تیرے پر، تو نے قرآن نیزے کی نوک اور تلواروں کی سائے میں سنایا ہے۔ کیا تم بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ آج ماں نے اپنے بچوں کو مسجدوں میں بھیجنا چھوڑ دیا کہ وائرس لگ جائے گا۔ میرے عزیزوں، بازاروں میں وائرس نہیں لگ رہا، ڈبو کے اڈوں پر وائرس نہیں لگ رہا، سنوکر کے اڈوں پہ وائرس نہیں لگ رہا، میرے عزیزوں نوجوانوں کے ماحول میں وائرس نہیں لگ رہا، پارکوں میں وائرس نہیں لگ رہا، مسجد میں وائرس لگے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جتنا مجمع بیٹھا ہے کوئی ایسا ہوگا جس نے آج غسل نہ کیا ہو، غسل کر کے آیا، میرے عزیزوں زیر ناب بال بغلوں کے بال صاف کر کے آیا، اپنا خط بنوا کے آیا، سر میں تیل لگا کے آیا، چہرہ ناک کان ہاتھ منہ دھو کے آیا، خوشبو لگا کے آیا، کنگھی کر کے آیا، ٹوپی پہن کے آیا، امامہ باندھ کے آیا، تم کہہ رہے ہو مسجد میں آ کے وائرس لگے گا۔ وہاں تو اعلان ہو گیا، فرمایا جو گھر سے اجلا لباس پہن کر آوے گا، جو گھر سے وضو کر کے آوے گا، مسجد کی طرف چل کے آئے گا، ہر قدم پہ نیکی ملے گی، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوگا، ہر قدم پہ درجہ بلند ہوگا۔ فرمایا او لوگو، تمہیں تو وہ نوجوان لگتا ہے، تمہیں تو ملک صاحب لگتا ہے، تمہیں تو وہ شیخ صاحب لگتا ہے، لیکن جو میرے گھر کے اندر وضو کر کے آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے احرام باندھ کے بیت اللہ کے اندر جا رہا ہو۔ کول بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اماں جان ایک دن مصلی کے نیچے شکر رکھنا بھول گئی،
بابا جی مصلی پر آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر ماں کو خیال آیا ہائے آج فرید کی اماں نے اللہ اکبر شکر نہیں رکھی، وہیں سجدے میں گر گئی، جا بیٹھی تھی، کہنے لگی مولا ماں کی مامتا کا واسطہ، پروردگار عالم میں نے تیرے سے پیار کی پنگیں مضبوط ڈالی تاکہ یہ میرا کم تیرا زیادہ بن جائے، پروردگار عالم تیرے سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تیرے قریب لانے کے لیے، تیرا قرب حاصل کروانے کے لیے یا اللہ میں شکر کی ڈلی رکھا کرتی تھی، گڑ کی ڈلی رکھا کرتی تھی، الہ العالمین آج فرید مصلی اٹھائے گا، پروردگار عالم زمین آسمان بنانے والے، لاکھوں مخلوق کو رزق دینے والے، میرے فرید کا کچھ انتظام کر دے۔ اماں گھر آئی، بابا فرید کے چہرے کو دیکھا، کھلکھلاتا چہرہ ہے، مسکراتا چہرہ ہے، آپ مما جان کہنے لگی بیٹے کیا بات ہے، کہ اماں جان کہاں چلی گئی تھی، ماں ہاتھ جوڑ کے منہ سے کہنے لگی شکر رکھنا بھول گئی، بیٹا کہنے لگا اماں کون سی شکر ہے، تجھے لگتا غلط فہمی ہوگی، اماں کہنے لگی کیا بات ہے، کہ آج بھی میں مصلی پر آیا، اماں میں نماز پڑھ کے جب میں نے مصلی سمیٹا مجھے شکر کی پڑیاں ملی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے روزانہ شکر میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا آج کی شکر کھانے میں مزہ آیا ہے۔ مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، جمعہ پڑھنے آئی ہوئی ہیں، آپ حضرات بھی خدا را خدا را خدا را خدا را سوچو، نوجوانوں آپ بھی ذرا خیال کر لو، بازاروں میں کم جاؤ، آپ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو زیادہ وقت دو، اس وقت آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر تربیت حاصل کرو، اپنے پرکھوں کی اپنے بڑوں کی داستان سنو۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن حارثہ کی آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا یہ تو مرا کوئی نہیں ابھی زندہ ہے، کیا بات ہے، اس کی قرآن کی آواز جنت میں آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بتلا دیا کملی والے ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے، اللہ پاک نے فرشتوں میں اعلان کر دیا جب روئے زمین پر یہ قرآن کھول کے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرے، اس کے قرآن کی تلاوت کی گونج پورے جنت کے اندر سنا دینا۔ رحمت والے نبی تشریف لائے، فرمایا نعمان بن حارثہ کیا بات ہے، اے نعمان کیا بات ہے، تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز جنت کے اندر آ رہی تھی۔ حضرت نعمان عرض کرنے لگے کملی والے وہی نماز وہی روزہ وہی زکوٰۃ وہی حج، جبرائیل علیہ السلام بتلا گئے کہ روزہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اپنی جگہ، لیکن نعمان جبرائیل تیری خدمت کی تعریف کر گیا، فرمایا ماں کا اتنا خدمت گار ہے، پروردگار عالم نے اس کی خدمت کو قبول کیا، تلاوت زمین پہ کرتا ہے، آسمان والوں کو اللہ اس کی تلاوت سناتا ہے۔ یہ کون نعمان بن حارثہ، کبھی انہوں نے اپنی بیوی سے نہیں کہا، کبھی انہوں نے اپنی بچی سے نہیں کہا کہ ماں کی خدمت کرو، بلکہ ماں کے کپڑے خود دھویا کرتے، ماں کے لیے کھانا خود بنایا کرتے، ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے۔ ان کے اندر ایک بات تھی، نعمان بن حارثہ کہتے ہیں اگر میری ماں مجھے کوئی کام کہتی اور کہتی نعمان یہ کام کر دے، ماں بوڑھی تھی، اس کے بڑبڑ کی وجہ سے مجھے سمجھ نہ آتا، میں یوں نہیں کہتا اماں دوبارہ کہہ اس وجہ سے کہ کہیں ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، میں سنتا اور کہتا اچھا جی، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، پھر میں ماں کے کمرے سے باہر نکلتا، بیوی کو بلاتا اور میں کہتا تو بتا اماں جان نے کیا کہا ہے، بیوی کہتی دوبارہ جا کے پوچھ لے، کہ اس لیے میں نہیں پوچھتا، اگر ماں سے دوبارہ پوچھوں ماں کے ماتھے پہ بل آ گیا تو عرش والا رب ناراض نہ ہو جائے۔ سالوں ہوئے جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی، مہینے ہوئے جن کی مائیں دنیا سے گئی، ان کے اندر یہاں جھانک کے دیکھو، ان کے سینے کا درد دیکھو، ساری دنیا کی نعمتیں ملیں گی، خدا پاک کی قسم ہے، جیسا میں نے پہلے ایک جمعے میں عرض کیا تھا، تین چیزیں اگر آپ کو بابا جی آپ کو قاری صاحب آپ کو مولوی صاحب آپ کو جمعے کی اجتماع میں آنے والوں، اگر تین چیزیں تمہیں کہیں مل جائیں مجھے آ کے بتلانا، میں بھی یقین جانو ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤں گا، میں بھی ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ سے پتہ پوچھوں گا۔ تین چیزیں اگر تمہیں کسی مارکیٹ میں ملیں، کسی ٹھیلے پہ ملیں، کسی دکان پہ ملیں، مجھے بتانا، مجھے میرے لیے بھی لے آنا، جو مانگو گے دوں گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ جوانی جانے کے بعد کہیں مل جائے مجھے بھی بتلانا، میں بھی تلاش کر لوں گا میرے عزیزوں۔ دوسری چیز حسن جانے کے بعد جب یہ چہرے پہ چھائیاں پڑ جائیں کہیں حسن مل جائے مجھے بتلانا۔ تیسری چیز ماں باپ کے وفات کرنے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد اگر کسی مارکیٹ سے ماں باپ ملے تو مجھے بتانا، میں بھی جا کے لے آؤں گا۔ آؤ تمہیں ایک ماں اور ایک بیٹی کی کہانی سناؤں۔ ماں کون ہے؟ اسلام کی محسنہ،
ماں کون ہے؟ ملکہ اسلام ہے، جس کو دنیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی خیر خواہ تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والی، آپ علیہ السلام کی اتنی تابعدار بیوی تھی کہ آخری وقت ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اگر آپ حضرات کو نہیں یقین آتا، میرے عزیزو، اللہ تمہاری گھر والیوں کو سلامت رکھے، کسی کی چلی جائے پھر دیکھ لینا زندگی کن بھاؤ بکتی ہے۔ 10 بچے ماں باپ کو خوش دلی سے ایک روٹی نہیں دیتے، یہ بیوی ہے جو رات کو اٹھ کے دروازہ کھول لے گی، اس کی کڑوی کسیلی، یہ تو انسانی فطرت ہے، یہ تو کانچ کی شیشی ہے۔ میرے عزیزو، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے، تمہارے بچوں کو پیدا کرے، تمہارے بچوں کے کپڑے دھوئے، تمہارے ماں باپ کے کپڑے دھوئے، تمہارے بہن بھائیوں کے کپڑے دھوئے، 4 چائے، 5 چائے، 10 بندوں کا کھانا تمہارے دوستوں کا پکائے۔ اگر وہ تھوڑی سی زبان کی تیز ہو جائے برداشت کیا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، نوکر اتنی نوکری نہیں کرتا جتنی لین لاٹ کی بیٹی تمہارے نکاح میں آنے کے بعد تمہاری نوکری کرتی ہے۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہو، لیکن گھر کے اندر آنے کے بعد ایسی اخلاق سے گری بات کرتے ہو کہ دل توڑ کے رکھ دیتے ہو۔ کیا علماء اکرام سے آپ نے نہیں سنا یا میں نے نہیں سنا؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے کوئی نہیں، اس کی دنیا آخرت میں عزت ہی کوئی نہیں۔ غالباً غزوہ حنین کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ایک صحابی کا پاؤں آ گیا، حضور کو تکلیف پہنچی، فرمایا جہتنی، آئے میرے پیر پر پیر رکھ کے دبا دیا، صحابی کی جان نکل گئی کہ آسمان سے کوئی آرڈر نہ آ جائے میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ صحابی پریشان ہے، ڈر کے مارے حضور کے سامنے نہیں آتا، ساری رات بیٹھ کے گزار دی، ساری رات پریشانی میں گزار دی، ہائے اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گا، پتہ نہیں حضور علیہ السلام کس کیا فرمائیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میدان ہے کے اندر، حنین کے میدان میں اعلان ہو رہا ہے، جس نے رسول اللہ کے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا اللہ کا نبی اسے بلا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرے پیروں سے جان نکل گئی، میرے جسم سے جان نکل گئی، پتہ نہیں جبرائیل کیا آرڈر لے کے آئے، پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملے گی، میں نے رسول اللہ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میں ڈرتا آیا، آپ نے مجھے سینے سے لگایا اور لگا کے فرمایا ساری رات ڈرتے ڈرتے گزار دی، او اللہ کے بندے، محمد تجھے معاف بھی کر رہا ہے اور 40 اونٹنیاں ہدیے میں تجھے دے رہا ہے۔ ہماری تو معافیاں تھانے میں ہوتی ہیں، ہماری تو معافیاں پنچایتوں کے اندر ہوتی ہیں، جب تک کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکال لے، لوگوں کا پردہ اچھالنے میں دیر نہیں کرتے اور کہتے ہیں یا اللہ میرے پردے رکھ۔ کئیوں کا پردہ موت کے وقت کھلے گا، کئیوں کا پردہ دنیا میں کھلے گا اور کئیوں کا پردہ قیامت کے دن کھلے گا۔ خدا کے واسطے احساس کیجئے، پورے وجود کے اندر ایک انسانی جسم گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اس دل کو سمجھائیے، اے دل یہ تو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، تو اللہ کے لیے بنایا گیا، دنیا کی محبت اس دل میں نہ آئے، اللہ کی محبت آئے۔ میرے عزیزو، اسلام کی ملکہ کائنات ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اسلام کو 2 شخصوں کے مال سے اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور عورتوں میں محسنہ کائنات ہے، ملکہ کائنات جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سیدہ عائشہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ حفصہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ ماریہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ سودا کا مقام اپنی جگہ، سیدہ ام حبیبہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ زینب بنت جحش کا مقام اپنی جگہ، سیدہ جویریہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ عائشہ کا مقام اپنی جگہ۔ ان کے مقام کی بلندیاں بڑی ہیں، لیکن ماں خدیجہ تیرے مقام کو نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ اما خدیجہ تیرے پاس 2 اعزاز ایسے ہیں جو صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ کے پاس نہیں۔ بے شک سیدہ عائشہ کے پاس حجرہ ہے، سیدہ عائشہ کے حجرے میں روضہ رسول ہے، سیدہ عائشہ کے سینے پر امام الانبیاء کا سر ہے، لیکن 2 اعزاز جو اماں خدیجہ کو ملے کائنات کے اندر اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر آئے اور زملونی، آئے مجھے اوڑھنی دے دو، آئے مجھے چادر دے دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اماں کہنے لگی ہوا کیا؟ کہ اس شکل کا کوئی آیا تھا اور اس نے آ کے کہا اقرأ بسم ربک
ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. مائی خدیجہ تو مائی خدیجہ الکبریٰ نے جب سنا خوشی سے رونے لگ گئی، کہنے لگی او لوگو مجھے مبارکباد دو، لوگوں نے محمد ابن عبداللہ دیکھا، آج خدیجہ کی آنکھوں نے محمد الرسول اللہ دیکھ لیا ہے. فرمایا او لوگوں مجھے مبارکباد دو، آسمان سے قرآن میرے نبی کے سینے پر آیا، سب سے پہلے جبرائیل قرآن حضور کے سینے پہ لایا. اس قرآن کو سننے کی سب سے پہلی سعادت خدیجہ الکبریٰ کو ملی ہے. اسلام کا پہلا مدرسہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر بنا. جب قرآن کا حکم آیا فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، او میرا نبی اپنے چچوں کو، اپنے تایوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ماسیوں کو، اپنی پھوپھیوں خالاؤں کو جا کر میری توحید کا پیغام سنا دے. حضور گھر آئے، تسلی دینے والی، مشورہ دینے والی کون تھی؟ یہی مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ بتا میں کیا کروں، اللہ کا پیغام آ گیا. یوں نہیں کہا جی چلو گھر چھوڑ کے چلتے ہیں، یوں نہیں کہا مکہ چھوڑ کے چلتے ہیں. حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئی. کہ لے کملی والے دیر کس چیز کی؟ اپنی یتیمی یاد آ گئی، اپنی بے کسی یاد آ گئی، اپنی بے بسی یاد آ گئی. نہ اماں نہیں، نہ ابا نہیں، نہ دادا نہیں، رشتہ دار نہیں، خاندان برادری کوئی نہیں، میں یتیم ہوں. کیا پیغام سناؤں مکے کے سرداروں کو، مکے کے مالداروں کو، مکے کے رئیسوں کو؟ میں کیا پیغام سناؤں؟ میری کون مانے گا کہ اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا؟ آج ختم نبوت کے بل میں ترمیم کرنے والوں، قانون میں، آئین میں ترمیم کرنے والوں، خبردار خبردار خبردار، ختم نبوت پر انگلی نہ اٹھانا، ختم نبوت کی پگڑی کی طرف انگلی نہ اٹھانا، ورنہ خدا پاک کی قسم ہے قیامت کے دن خدیجہ کے سوالوں کا جواب نہ دے سکو گے. نبی نے نبوت کا اعلان کیا. ایک عورت میدان میں آئی، بھائی خدیجہ الکبریٰ، کہنے لگی میں ہوں نا، کیوں پریشان ہو؟ خدیجہ تو عورت ذات ہے تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، منہ کھائے آنکھ شرمائے. آپ لوگوں کے دروازے پہ جا کے دعوت دو گے، آپ کی بات سنی انسنی کر دے گا. میرے گھر کے اندر جو کی ڈھیری پڑی ہے، ابھی چکی کے پاٹوں میں رکھ کے پیس کے آٹا بناتی ہوں. بکری کے بونگ کا حصہ پڑا ہے، ابھی اس کو بوٹیاں بنا کے سالن پکاتی ہوں. جاؤ آپ ہر رشتے دار کے دروازے پر دعوت کا پیغام پہنچا دو، آج میرے گھر میں کھانا کھانا، آج میرے گھر میں کھانا کھانا. آپ نے فرمایا خدیجہ اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، دعوت والا پیغام تو نہیں چلے گا. حضور علیہ السلام کی طرف مسکرا کے کہنے لگی معصوم نبی، خدا کے لاڈلے نبی، اللہ کے پیارے نبی، میں نے کہا نہیں، منہ کھائے آنکھ شرمائے. کملی والے روٹیاں پکانا میرا کام ہے اور دعوت کھانا مکے کے سرداروں کا کام ہے، اور پاس بیٹھ کر قرآن سنانا کملی والے تیرا کام ہے. پہلی دعوت قرآن پڑھنے والوں کی، پہلی دعوت قرآن سننے والوں کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کی. اور حالت اپنی ہے، پریشانی اپنی ہے. جناب مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور حجرے میں تشریف لائے. اما جان ایک ٹانگ پھیلا کر، ایک ٹانگ پسار کے بیٹھی ہوئی ہے. حضور تشریف لائے، گھر کے اندر اندھیرا، چراغ میں تیل کوئی نہیں، روشنی کوئی نہیں، چھوٹا سا مکان ہے، کھجور کی چھال کی چھت، دیواریں چھوٹی چھوٹی. 4 بیٹیوں کو لے کے بیٹھی. اس نے تو کبھی نہیں کہا ہے مر گئی، کبھی تو خامد کو رو کے نہیں دکھایا، کبھی تو یوں نہیں کہا بچوں کو کون پالے گا، میں خودکشی کروں گی. واہ خدیجہ تیری محبت پر، تیری تابعداری پہ قربان جاؤں. حضور کے آنے سے پہلے 4 بچیوں کو سلا دیا تاکہ بھوکی بچوں کا چہرہ دیکھ کے حضور کے دل پہ بار نہ آ جائے. حضور تشریف لائے. مائی خدیجہ نے اپنی ٹانگ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، گھٹنے کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، کھول کے حضور کے سامنے رکھ دیا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مائی خدیجہ کے ہاتھ میں گوشت کا ڈبہ دیکھا. اچانک فوراً نظر بچیوں کے چہرے پہ پڑ گئی اور بچیوں کے چہرے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. اور لوگوں آج ہم سنگ دل ہو گئے، آج ہم بے دل ہو گئے. بیٹوں کے نام پلازے کر دیے، بیٹوں کے نام مربے کر دیے، بیٹوں کے نام پلاٹ کر دیے. اور بیٹیاں خدا کی ساری زندگی ماں باپ کے قدموں میں تابعداری کر کے گزار گئی. انہیں کیوں نہیں حصہ دیتے؟ بتاؤ کون سا قانون ہے، کون سا آرٹیکل ہے، کون سے دماغ کی خرابی ہے جو بچیوں کو حصہ دینے پر آپ کو آمادہ نہیں کرتی؟ خدا کے واسطے پہلے بچیوں کو حصہ دو تاکہ ان کے سسرال میں انہیں عزت ملے. تمہارے نہ حصہ دینے کی وجہ سے روزانہ پتہ نہیں روٹی ملے یا نہ ملے، لیکن سسرال میں گالیاں ضرور ملتی ہیں.
4 بیٹیوں کو سلایا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ تھی بڑی چھوٹی، ساری سو رہی ہیں، گوشت کا ڈبہ حضور کے آگے رکھ دیا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا کیا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی آج محلے سے ہدیے کا سالن آیا تھا، میں نے آپ کے لیے اٹھا کے رکھ دیا، پتہ نہیں کتنی بھوک لگی ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگی، آپ نے فرمایا میری زینب کا بتا، میری رقیہ کا بتا، ام کلثوم کا بتا، اے خدیجہ فاطمہ کا اپنا حال بتا، تم نے بھی کھایا کہ نہیں؟ بھائی خدیجہ نے ادھر منہ کیا، رونا شروع کر دیا، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور حضور کے آگے کھانا رکھ کے کہنے لگی کملی والے ہم کھائیں یا نہ کھائیں خیر ہے، نہ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں، ہمارا نقصان ہوگا، کملی والے تو کھا لے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہے امت یتیم ہو جائے گی، ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ دو خدیجہ کے احسان کا بدلہ۔ کون؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ السلام سے دنیا سے جاتے ہوئے 3 باتیں کہہ کے گئی، کملی والے ساری زندگی میں نے آپ سے کبھی کچھ مانگا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا خدیجہ کبھی دینے کا تُنے موقع ہی نہیں دیا، کبھی تُنے سوال کا موقع ہی نہیں دیا، اے خدیجہ کبھی تُنے کچھ مانگا نہیں۔ حضور کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اگر آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دو گے؟ حضور کی آنکھیں برسنے لگی، آپ نے فرمایا خدیجہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی ذرا میرے چہرے کی طرف نظریں تو جمانا، ذرا مجھے دیکھنا، یہ وہی سوال ہے جو جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال کی بڑھیا نے کیا تھا، او میرے بچوں، او میرے رشتہ داروں، جاؤ حضور علیہ السلام کو جا کے بلا لاؤ، ابو جہل میرے ٹکڑے کرنے لگے، ان آنکھوں میں آپ کا دیدار لے جاؤں، قیامت کے دن اللہ پوچھے سمیہ کیا لائی ہے؟ جھولی جھاڑ کے دکھاؤں گی، عمل پلے کچھ نہیں، آنکھیں کھول کے دکھاؤں گی، تیرے نبی کا دیدار لے کے آ گئی۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کملی والے اگر آج میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دو گے؟ حضور نے فرمایا بول خدیجہ کہ کملی والے جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو، میری روح نہ نکلے، اپنی نگاہ میرے چہرے سے نہ ہٹانا، اپنا دیدار کراتے رہنا۔ اللہ پوچھے کیا لے کے آئی؟ آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی، ان آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آئی۔ اللہ اکبر۔ دوسری عرض سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے عرض کر رہی ہے کملی والے ذرا نبوت والا دمکتا چمکتا پیارا ہاتھ دکھانا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے کر دیا، بھائی خدیجہ نے پکڑ لیا، کہنے لگی ایک عرض ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ عرض یہ ہے جب تک میری آنکھیں بند نہ ہو اپنا ہاتھ نہ چھڑانا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا خدیجہ کیا لائی؟ عمل والا کھاتا جھاڑ کے دکھا دوں گی، اس کے اندر کچھ نہیں، اور ہاتھ دکھا دوں گی، کچھ لے کے نہیں آئی، اور ہاتھ کے اندر تیرے نبی کا ہاتھ لے کے آ گئی۔ تیسری خواہش سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دی، کہنے لگی کملی والے ایک آخری میری خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ یوں کر کے اپنے کرتے کا دامن پکڑا اور کہنے کملی والے میں نے آپ سے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، اگر آج مانگوں تو دو گے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا مانگتی ہے؟ کہ کملی والے 2 رضا کے موتی ڈال دے، 2 بات کے موتی ڈال دے، اتنا بتلا دے تو میرے سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ ادھر خدیجہ الکبریٰ نے اپنا دامن پکڑا، رحمت والے نبی نے خدیجہ الکبریٰ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا اور زاروں قطار روئے۔ ادھر مائی رو رہی ہے، اللہ اکبر، بیوی ہسپتال میں، باپ چرپائی پہ پڑا ہوا ہے، بیوی ICU میں، شور جو ہے باہر پڑا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں کاموں کا ملتا ہے، لیکن میرے عزیزوں یا تو ایک کرتے کا کونا سیدہ خدیجہ کے ہاتھ میں اور دوسرے کرتے کا کونا امام الانبیاء کے ہاتھ میں۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اے عرش والے رب، اے مالک کائنات، ساری زندگی میری خدیجہ نے میرے سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی میری خدیجہ نے مجھے دیا، آج مانگا، اتنا مانگا کہ میں راضی کہ نہیں۔ عرش والے یا میں نہیں بولوں گا یا تو بول دے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے خدیجہ کو سلام بھی کہہ دو اللہ کا، اور خدیجہ کو بتلا دو تو نے رسول اللہ کی اتنی خدمت کی، تو نے دین کی اتنی خدمت کی، اس خدمت کی وجہ سے زمین پہ مصطفیٰ راضی ہو گیا، عرشوں پہ تیرے سے خدا راضی ہو گیا ہے۔